پہ غیر لڑکوں سے وعدے کر رہی ہے، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہے، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ پڑی. یار اتنے بے حیائی. اور حضرت ایک چیز اتنی بری آ رہی ہے، اتنی بتا دوں، گاؤں میں تو پتہ نہیں، شہروں میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے. میں آج کل تقریر میں اسے کوٹ کر رہا ہوں، بتاؤں کیا؟ رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کا لڑکے کا، جیسے رشتہ ہوا اور بس ابا بھی بے فکر، بھیا بھی بے فکر، اماں بھی بے فکر، وہ لڑکا اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا. صحیح بات. یہاں تک کہ موبائل بھیجا دیتا ہے. اب اماں کہتی کر لینا، کر لے، کر لے، کر لینا، کر. ایک بیچارہ کتنی دیر، اس اماں کے تو قبر میں اتنے ڈنڈے پڑیں گے مت پوچھو، گرج پڑیں گے، گرج. ڈنڈے کا لفظ آ گیا مجھ سے. ذرا سوچو، 1 سال رشتہ رہتا ہے، کمرہ بند کر کے. بھیا کہہ رہا کون ہے کمرے میں؟ کہ وہی بات کر رہی، اسی سے بات کر رہی ہے. اماں بھی اسی سے بات، ابا بھی اسی سے بات. شرم کرو. بعض لڑکی ڈپریشن میں آ گئی ہے، بعض لڑکی زندگی برباد ہو گئی ہے. ابھی رشتہ نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے. اگر رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ وہاں سے باتیں کر رہا، ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کہہ رہا دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹایا گیا، بال دکھاؤ، بال دکھائے گئے. میرا اشارہ سمجھ لینا. یہاں تک کہ ایک دوسرے کا جسم بھی، کیونکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہی ہے باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ لیتے ہیں. یہ لڑکا اسے ویڈیو بنا لیتا ہے. ویڈیو جب بن جاتی ہے، اب ذرا سنو، جیسے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اب جب رشتہ ٹوٹا تو وہ لڑکا اسے غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ دیکھ ورنہ میں پھیلا دوں گا، 1 منٹ میں وائرل کر دوں گا، کہاں بھیج دوں گا. لڑکی پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، پریشان ہے، سر میں درد ہونے لگا، پریشان ہے، بدنامی نہ ہو جائے اس باپ کی بے حیائی سے، اس ماں کی بے حیائی سے، اس بھائی کی بے حیائی سے. کان کھول کے سن لو، اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تب بھی اس سے بات کرنے نہ دو، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس کے لیے غیر ہے. اور اس سے بات کرنا، جسم دکھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یاد رکھو، اگر تم نے بیٹی کو آوارہ بنا دیا تو نبی کہتے ہیں ایسا ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے. کتنی نمازیں پڑھو، نبی کہتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے. سبحان. بات میری باریک ہو رہی ہے، آواز بھی میرا خراب ہے، کیونکہ پرسوں بنگال میں تھا تو بارش میں بھیگ گیا تھا میں تقریر کرتے ہوئے. مگر کوئی بات نہیں، نہ کچھ لوگوں کو میری بات تھوڑی چبھتی ہوگی، مگر پیارے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بخدا کہہ رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی، اسلامی رشتے کا بھائی. کوئی ڈاکٹر اگر چیرا لگاتا کب؟ جبکہ اس میں میل پڑ جاتا تو ڈاکٹر دشمن لگتا. چیرا لگائے گا تکلیف ہوگی نا. جب میل نکل جاتا ہے تو رات کو آرام سے سوتا ہے. سماج میں یہ جو میل پڑ گیا نا، میل، تو وہ چیرا لگا رہا ہوں، شاید یہ میل نکل جائے تو تم رات کو بھی آرام سے سو گے اور قبر میں بھی آرام سے سو گے. بے شک. یہ عرس پاک سے، عرس محفوظی سے. سید عبدالرؤوف صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے آبا و اجداد کا مزار شریف ہے. اور سمجھے جی یہ بہادر گنج شریف میں، اچھا ماشاءاللہ، اور شبیر میاں بھی، اللہ بہت پرانے بزرگ ہیں. بہادر گنج شریف میں ولی کامل عارف باللہ، جن کا دل بالکل نورانیت سے بھرا ہوا، شاہ مولوی عبدالسلام صاحب، ان کے پیر و مرشد بھی انہی کے دادا تھے. بے شک. ان کے پیر و مرشد بھی انہی کے دادا تھے. سبحان اللہ. یہ وہ فیضان ہے. یہاں سے آؤ، کیسے لڑکے ہیں جو تکتے پھر رہے ہیں بہن بیٹیوں کو. کیا ان کے گھر میں بہن نہیں ہے؟ ان کے گھر میں ماں نہیں ہے؟ صحیح بات. باپ تو اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، مطلب کچھ کہتا ہی نہیں. کوئی عالم بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کوئی مولانا اڑائے گا؟ کوئی امام اڑائے گا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک. سبحان اللہ. اب سنو، بات زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، ایک بات اور اٹھاتا ہوں جو سماج میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے. دین کو کون ڈھاتا؟ ڈھانے والا کون ہے؟ حدیث پڑھوں؟ اجازت ہے؟ جی. سننا چاہ رہے ہو؟ جی. ایک ایک لفظ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ لا یجتمع
فی جوف العبد الایمان والحسد. نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. کون کون سی؟ نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 حسد. سید صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ولیوں سے محبت تھی, آ گئے, آل رسول ہیں, اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. میری طرف سے اجازت رہے گی کیونکہ پاؤں میں بہت تکلیف ہے. دعا کرو اور انشاءاللہ بارگاہ میں آئیں, ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ. میری طرف سے بہرحال میں نے کہہ دیا, میری طرف سے انشاءاللہ اجازت رہے گی, باقی آپ کی مرضی جب تک سنیں. توجہ ہے نا میں بات کو؟ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. صحابہ نے کہا اچھا یہ ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا ہی الہالک, یہ اس طرح ہے. حسد کیا ہے؟ حسد حسد اس طرح, حسد کینہ, بغض, بغاوت, یہ اس طرح ہے. اس طرح, اس طرح کیا ہوتا عربی جاننے والے جانتے. اس طرح پہلے جس سے سر مونڈا جاتا تھا, بال بنائے جاتے, اب تو بلیڈ اور کیا کیا چل رہا ہے نئی طریقے کا. وہ چمڑے پہ اس پہ ایسے کر کے تیز کرتے تھے یا پتھر پہ تیز کرتے تھے, پھر بال بناتے تھے. نبی فرماتے ہیں یہ الہالک, یہ اس طرح ہے. اب صحابہ چکر میں اس طرح سے تو بال بنتے ہیں. آقا فرماتے لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تالک الدین. نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈنے والا اس طرح ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ دین کو مونڈنے والا, ہلاک کرنے والا, برباد کرنے والا اس طرح. اب تم رہے, مولاناؤں کے پاس بھی یہ اس طرح خوب چل رہا ہے, مولوی لوگوں کے پاس بھی اس طرح صلاحیت بہت اچھی ہے, تقریر بھی اچھی کرتا ہے, ساری باتیں ہیں, مگر حسد یہ اس طرح لیے گھوم رہا. صحیح بات, یہ سب کے لیے یہ اس طرح لیے پھر رہا. میری بات ہو تو پلٹا دو, نبی کی بات ہے. میری اور آپ کی غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اب دین کو ڈھانے والا اگر وہ مولوی جو یہ حسد کا اس طرح لے کے گھوم رہا ہے, تم نہیں وہ مولوی ہے, یا کوئی عوام میں سے جو اس طرح لیے پھر رہا ہے وہ گھوم رہا. نبی فرماتے ہیں ولیکن لا اقول تالک الشعر, ہاں اقول تالک الدین. نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ حسد کا اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے, بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا صفایا کر دیتا. اب دیکھو کس کس چیز سے دین کو نقصان پہنچ رہا. پڑھتے ہیں ہم حدیث, مدرسوں میں سنتے بھی حدیث ہے, مگر دل میں نہیں اتارتے, دل میں نہیں اتارتے. آپ جانتے ہیں توجہ ہے جی, آج کے بعد حسد ہوگا جی نہیں, اس طرف سے لے کر کے ادھر تک, بہن بھائی سب. تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا کیا؟ ارے بولو نا ہاں یا نا. نہیں دیکھا. اگر مان لو تمہیں کوئی ایسا مل جائے یا بہنوں کو کوئی بہن مل جائے جس کا مرا ہوا بھائی, مردہ بھائی لیٹا ہے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو, تو اس سے دوستی کرو گے؟ جی نہیں. اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ جی نہیں. دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ نہیں. گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں. رشتہ داری کرو گے؟ ساتھ میں رہو گے؟ نہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج توبہ کرو گے؟ جی بولو نا ہاں یا نا. توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں آپ لوگوں میں بھی 50% لوگ, ابھی نکال دوں گا. کتنے لوگ ہیں بولو؟ 50%. باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے ہیں نا جنت کی, جی مگر پہلے کارنامے تو دیکھ لو, کرتوت تو دیکھ لو, ہے کہاں ہم. میری بات ہو تو پلٹا دو. اللہ کا کلام ہے, قرآن پاک ہے, جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ قرآن کی آیت, اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتا ہے
अगर आपस में जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ तुम्हारी इस बस्ती में या जहां से भी तुम आने वाले हो कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। 50% है। अल्लाह का फरमान है जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह